فوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال. چور آپ نے پکڑنا, کھرا نکالو جی. لے جی, میں یوں, ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے, ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے, میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں. چور کے گھر پہنچنا اب آپ کی ذمہ داری. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے, منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا, اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں, کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے, سب گئے, سب نے تلواریں اٹھائیں, جنگ کا سامان اٹھایا, فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے, تیار ہو گئے. جب تیار ہو کے قافلہ جانے لگا, رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے. یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی, رسول کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر, جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے, اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے. سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا, چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے, اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا, رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں, پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں, پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے, بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ. تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائیں نا, جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرے. یا علی آپ رکیے, چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے, تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے, کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا اللہ, بس یہ سفر وہی تھا. ڈرے سہمے جنگ علی نہیں. مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے, آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں, پھر پتہ نہیں آؤ ہو کہ نہ بچے یا نہ بچے. یہ بڑا, اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں, منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے, یہ جنگ کے لیے, جنگ ہونی نہیں تھی, وہ نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے, تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. یار آپ سن کیا رہے ہیں؟ میں
जिगर निकाल रहा हूं यूं तारीख का। इन्होंने कहा हम तो बच गए, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना, अली साथ नहीं। अब जब तबूक से वापस पलटे तो एक पहाड़ी है जिससे गुजरना था, उस पहाड़ी को कहते उकबा, एन काफ बे या उकबा। इस वाक्य को किताबों में वाक़या उकबा के नाम से याद किया गया। हवाला नोट करना चाहें तो शवाहिदुन नबुव्वत अब्दुर रहमान जामी की किताब है। सुन्नी किताबों का अगर आप चाहेंगे तो इस मिंबर तक तो मैं ढेर लगा सकता हूं, अहले सुन्नत किताबों का हवाला इस वाक़या उकबा के बारे में। जब वो उकबा की पहाड़ी थी तो नौजवान जो बच्चे थे, उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना, अली नहीं है, रसूल तन्हा है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। सुनिएगा, सुनिए, जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ, ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, रसूल की ऊंटनी का पांव फिसल गया। तवज्जो अब आपने पूरी मेरी तरफ करनी है। अब खुरे का टाइम आया तो आप इधर उधर देखना शुरू हो गए। हम कहेंगे हादसा हो गया, ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई, लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ। भाई तदबीरें सिर्फ ये तो नहीं कर रहे थे ना, वो भी कर रहा था। मुनाफिकीन ने कहा देखें या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मानने को तैयार है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये आपसे अकेले कैसे होगा? फरमाया अल्लाह ने जिन्हें लेके जाना है उनका नाम भी बता दिया। कौन जा रहा है? फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमार यासर, ये दो सहाबी मेरे साथ जाएंगे, तुम सब नीचे से जाओ। अमार, जी या रसूल अल्लाह, मेरी ऊंटनी की महार पकड़। लफ्ज़ सुना, बिल्कुल बेआईन ही वाक़या पढ़ रहा। रिसालत में आपने फरमाया क्योंकि रसूल पाक अपनी सवारी के लिए चाबक या ताज़िया ना इस्तेमाल नहीं करते। रिसालत में आपने फरमाया हुज़ैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है, वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊंटनी को पीछे से हाँकना। हुज़ैफा कहता है नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताज़ियाना ही नहीं मारने देते, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया है, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिसमें नबी बैठे होंगे? इसे कहते हैं सहाबियत। अगर मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा तो जानवर की फितरत है, जब उसको ताज़िया ना वो दौड़ती, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक है, ये संभलेगी कैसे? हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ, अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना, हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊंटनी को धक्का दे के हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई, कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे, इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था एक तेज चढ़ाई पे, रिसालत बाब ने आवाज हुज़ैफा, जी या रसूलल्लाह,
یہ جو چابک میں نے تجھے دیا ہے نا، ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار. حذیفہ کہتا ہے کہ میرا سانس پھول گیا. حذیفہ کہتے ہیں، حذیفہ اس کی روایت کے، وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والے پیچھے آ رہے. حذیفہ جلدی سے دوڑے اور حذیفہ نے تیز رفتار آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ وہ چابک مارنا شروع کیا. اب بہتر سمجھتے ہیں بزرگ، بہتر اس کی گواہی دیں گے کہ جب گھوڑا تیز اوپر چڑھ رہا، اوپر سے اس کے منہ پہ مارا جائے، اسے ریزسٹ کیا جائے، تو وہ اسی تیز رفتاری سے پیچھے کو پلٹ. جب حذیفہ نے ان کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ گھوڑے پیچھے کی طرف دوڑے. رسالت مآب اترائی جا چکے تھے. ہمارے یاسر رسول کی اونٹنی کو لے کے نیچے پہنچ چکے تھے. پیچھے سے حذیفہ سانس پھولا ہوا، سر سے امامہ اترا ہوا، اٹ پٹ ہوئے ہوئے رسول کی طرف دوڑے، قدموں میں گرے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. رسول کی آواز آئی. حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ دیکھ رہا، یا رسول اللہ. اندھیرا بڑا تھا، ان کے چہروں پہ نقاب تھا، ان بندوں کے چہروں پہ نقاب تھا، لیکن یا رسول اللہ بندے نہیں پہچانے، گھوڑے پہچان لیے. گھوڑے پہچان لیے. اب حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو، کیونکہ عربوں میں گھوڑوں کی وجہ سے پہچان بڑی آسانی سے ممکن تھی. عرب تو کیونکہ سواری ان کی گھوڑا تھی، وہ تو گھوڑا بولتا تھا تو آواز پہچان لیتے تھے کس نسل کا ہے. اس کا میں نے بندے نہیں گھوڑے پہچان لیا، یہ فلاں فلاں کی سواری تھی. جب نام لگا رسول کا خاموش. اب حکمت سننا، کھرا بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے. اب میں نے یوں یہ رکھنا ہے اور کھرا پکڑا جانا ہے. اب میں نے دیکھ رہا کہ آپ چور پکڑتے کیسے ہیں. اب دیکھو گا ملتان کیسے محنت سنتا ہے. رسول نے فرمایا حذیفہ بندوں کے نام مدینے جا کے نہیں لینے. کیوں یا رسول اللہ؟ انہوں نے حملہ کیا. فرمایا اگر تم نے مدینے جا کے ان کے نام لکھے تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی. لوگ کہیں گے کل مکے سے بندے مسلمان کر کے لے کے گیا، مدینے جا کے پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیے، پھر کلمہ نہیں پھیلے گا، پھر دین نہیں پھیلے گا، اسلام یہیں پہ یہی رک جائے گا. ان کی وجہ سے میں اللہ کا دین روکنا نہیں چاہتا، میں تبلیغ مذہب کو روکنا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ بھی تو کوئی بات نہیں کہ ان کی اتنی بڑی سازش، اتنی بڑی سازش، اللہ نے نام بھی نہیں لیے، آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے، اللہ بھی نام نہیں لے رہا، آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے. پھر بندوں کو کیسے پتا چلے گا جو قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرے مخلص کون تھے، تیرے دشمن کون تھے؟ نبی نے کہا کیا یہ نشانی تھوڑی نہیں ہے؟ اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میرے بعد مر گئے تو علی جنازہ نہیں پڑھاؤں. السلام علیکم. بات کریں بھائی صاحب، انڈیا والے بات کرو بھائی. نہیں یاری صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی جناب، بات کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بات کرو بھائی. نہیں یاری صاحب، میرے دو تین سوالات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر یہاں تک کہ اصحاب میں 12 منافق ہے، وہ جو حدیث اہل سنت کے یہاں لکھی ہوئی ہے. جنگ تبوک میں کیا فرمایا؟ میرے اصحاب میں 12 منافق اور 8 اس میں جنت بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک، سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کرو نا. ان 12 صحابیوں کے نام اہل سنت والکتاب کی محدث نے لکھے ہیں. اہل تشریح بھائی ان سے پوچھے نا، ان سے مخالفین سے پوچھو. ہمارے نزدیک تو صحابہ میں منافق بہت زیادہ، صحابہ میں منافق بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا، صحابہ میں منافق بہت زیادہ ہیں. ہمارے نزدیک یہ 12 نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے مذہب ہے سب صحابہ کی صفائی، وہ کہاں نام نقل کریں گے بھائی. یاری صاحب یہ جاننے کے لیے تو آپ کو کال کیا ہے نا. آپ بتاؤ گے نا، جب بتائے گا نہیں تو آپ بتاؤ گے اس موضوع کو کہ یہ بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کتابوں نے صحابہ میں بہت سارے ہیں. کیا ہے نام؟
ہماری کتاب سے ان کے نام ثابت کرو. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ میں منافق کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی. عزیزو یہ کتاب ہے بخاری. کتاب کون سی ہے؟ بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ باب الحوض، باب الحوض صفحہ نمبر 1167. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے 4576. انا فراتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سے حوض کوثر میں پہلے پہنچ جاؤں گا. وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، وہاں پہ آپ لوگوں میں سے کچھ مرد کو لایا جائے گا. ثم لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي، پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، میں کہہ دوں گا یا رب میرے یہ تو میرے صحابہ ہیں. فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي، اور کہا جائے گا کہ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم. ٹھیک ہے نا، کہ ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، یا انہوں نے کیا کام کیے ہیں، کون سے کارنامے انجام دیے. اچھا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے 6582 عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي الْحَوْض، بہت سارے لوگ میرے اصحاب میں سے حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، وہاں پہ میرے پاس آئیں گے. حتی اذا عرفتہم اختلجوا دونی، جب میں ان کو پہچان جاتا ہوں کہ یہ فلانی ہے فلانی ہے، یہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، یہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. فاقول اصحابی، میں کہوں گی یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتہ کیا پتہ کہ انہوں نے، یا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے. یہ یعنی بہت عظیم، بہت ہی خبیث جرم ہے ان کی. ٹھیک ہے نا، ما تدری ما احدثوا بعدک، ان کی جرم اتنا عظیم ہے کہ جیسے کہا نا کہ لیلۃ القدر کتنا عظیم ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس طرح اس سے مراد ہے. اچھا آپ کی خدمت میں پھر عرض کریں کہ حدیث نمبر 6583 انی فراتکم علی الحوض، میں حوض پہ پہلے پہنچ جاؤں گا. من مر علی شرب، جو میرے پاس آئے گا وہاں پہ اس کو شربت پلایا جائے گا. ومن شرب لم یظمأ بعد، وہاں پہ جس کو کوثر پلایا جائے گا تو اس کو پھر پیاس نہیں لگے گا. لیردن علی اقوام اعرفهم یعرفونی، وہاں پہ بہت سارے قوم آئیں گے. اقوام، بہت سارے قوم آئیں گے، یعنی صحابہ میں منافقین کم نہیں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں. ثم یحال بینی و بینہم، پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، وہاں سے ان کو بگایا جائے گا. اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 6586. بھلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرد علی الحوض رجال من اصحابی، میرے صحابہ میں سے حوض کوثر پہ لائے جائیں گے. فیحلؤون عنہ، پھر ان کو دور کیا جائے گا. فیقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں. فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، تجھے کیا معلوم کہ انہوں نے کیسے عظیم انہوں نے جرائم کیے ہیں. انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے. اچھا ان کی ارتداد کیسی ارتداد ہے؟ ان کی ارتداد کیا کفر والی ارتداد ہے؟ کیا کفر والی ارتداد ہے؟